السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ خاکہ کے بارے میں سبق پڑھا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ سوالات تھے اس سوالات کے طرف بھی آپ کو اشارہ کیا گیا اور اس کی نشاندہی کرا دی گئی تھی۔ جو حضرات نہیں دیکھیں وہ اسے دیکھ لیں گے۔ اب چلیے اسی چیپٹر کا دوسرا حصہ ہم پڑھتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ پہلے چیپٹر پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات ہوں گے، وہ سوالات کا جواب بتایا جائے گا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے۔ بدخشاں میں رہتے تھے، وہاں چھوڑ کر کے اور ہندوستان آ گئے عالم ثانی کے زمانے میں اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ فرحت کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان میں متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے، یعنی دہلی چھوڑ کر کے حیدرآباد دکن چلا گیا۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق، یعنی لکھنے والے اس کے بارے میں جو تذکرہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خود مرزا فرحت اللہ بیگ، خود مانے مرزا بیگ، خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، اور یہی درست ہے، یعنی 1885 میں۔ جائے پیدائش یعنی کہاں پیدا ہوئے؟ محلہ چوڑی والان، دہلی ہے، دہلی کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ فرحت صرف 10 روز کے تھے تو ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی، یعنی ان سے ہی سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا۔ مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا، یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفنس کالج سے بی اے کیا۔ انہوں نے اسی کالج میں ایم اے میں بھی داخلہ لیا، لیکن معاشی حالت کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے، یعنی بی اے تو مکمل کر لیا لیکن ایم اے مکمل نہیں کر پائے، معاشی حالت یعنی گھریلو حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی رہتی تھی۔ کرکٹ، ٹینس، بلیئرڈ، چوسر اور شطرنج وغیرہ سبھی کچھ کھیل کھیلتے، یعنی آل راؤنڈر تھے۔ فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے۔ 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے۔ 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی اس کو چھوڑ دیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بعارض قلب، یعنی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوا تھا، بعارض قلب ہوا، اور ٹھگی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے۔ یہ قبرستان جو ہے، قبرستان کا نام ہے سرائے الہی چمن۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات قلم بند کیے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے، یعنی بہت شاعری بھی لکھے ہیں اور بہت سارے ادیبانہ قلم بھی چلائے ہیں، ادیبوں کے حالات بھی لکھے ہیں، لیکن جو یہ مشہور ہوئے ہیں وہ اس خاکے سے مشہور ہوئے، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اسی سے مشہور ہوئے۔ یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ یہ بھی، اور پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تحریری، یہ دونوں بھی یہی مرزا فرحت اللہ بیگ ہی لکھے ہیں۔ ان کے مضامین میں مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں
تباہ ہوئے۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشاء، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان اور میری شاعری اہم ہے۔ چلیے اب چیپٹر تو ہم لوگوں نے مکمل پڑھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اہم پوائنٹ ہے اور جو سوالات ہونے والے ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا مرزا فرحت اللہ بیگ، یہی چیپٹر کا عنوان تھا، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کا نام کیا ہے، یعنی پردادا کا نام کیا ہے؟ تو پردادا کا نام مرزا افضل بیگ ہے۔ مرزا افضل بیگ کہاں سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے اور فوج میں شامل ہوئے؟ تو بدخشاں سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے اور فوج میں شامل ہوئے۔ کس زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ تو شاہ عالم ثانی کے زمانے میں آئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا کیا نام تھا؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ کس سن کے انقلاب سے متاثر ہو کر مرزا عبداللہ بیگ خاندان سمیت دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے تھے؟ تو یہ 1857 کے انقلاب سے متاثر ہو کر مرزا عبداللہ بیگ خاندان سمیت دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے تھے۔ چلیے مرزا فرحت اللہ بیگ کب پیدا ہوئے؟ تذکرہ نویسوں کے مطابق، یعنی جو اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، جو اس کے بارے میں لکھا ہے جن لوگوں نے، ان لوگوں نے تو 1883 میں پیدا ہوئے یہ لکھا ہے، اور خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں پیدا ہوئے تھے، یعنی تذکرہ نویسوں کے مطابق ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں پیدا ہوئے۔ وہاں ستمبر، یہاں اگست، وہاں 83 یا یہاں 85، صحیح 85 ہے۔ جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو جائے پیدائش محلہ چوڑی والان دہلی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ مرزا فرحت اللہ کے والدہ کا کیا نام تھا؟ تو ان کے والدہ کا نام مشرف جہاں بیگم تھا۔ مرزا فرحت اللہ کے والدہ کا کب انتقال ہوا؟ تو مرزا فرحت اللہ کے والدہ کا انتقال جو ہے جب فرحت اللہ صرف 10 دن کے تھے تو ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مرزا فرحت اللہ یعنی بہت چھوٹے میں ہی، وہ گود میں ہی 10 دن کے کتنا ہو، 10 دن کو بہت چھوٹا بچہ، 10 دن کے جب تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ مرزا فرحت اللہ کی پرورش کس نے کی؟ ان کی لاولد اور بیوہ پھوپھی، لاولد یعنی اس کی پھوپھی کا کوئی اولاد نہیں تھا، ہاں بیوہ پھوپھی، حسن جہاں بیگم نے کی تھی، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی تھی اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں تھا، حسن جہاں بیگم نے کی۔ مرزا فرحت اللہ کو بسم اللہ کس نے کرائی؟ تو مرزا فرحت اللہ کو بسم اللہ کرانے والے کا نام سید ولی اللہ ہے، سید ولی اللہ، یعنی یہ ہے، یہ نام ہے۔ آپ اتنا بھی لکھ دیں گے تو کام چل جائے گا، لیکن میں پورا بتا دیا ہوں کہ حضرت نظام الاولیاء کے درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ہی کرائی۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ سید ولی اللہ کہاں رہتے تھے، تو آپ یہ پورا بتائیں گے نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں رہتے تھے۔ مرزا نے کلام پاک کس سے پڑھا؟ تو مولوی قمر الدین سے پڑھا۔ کہاں سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا؟ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس پاس کیا۔ ہندو کالج میں کب داخلہ لیا؟ ہندو کالج میں داخلہ 1901 میں لیا۔ انٹرمیڈیٹ کی سند کہاں سے حاصل کی؟ تو ہندو کالج سے حاصل کی۔ بی اے کہاں سے کیا؟ تو سینٹ اسٹیفنس کالج سے، اور اسی کالج سے ایم اے میں بھی داخلہ لیا، ایم اے میں بھی داخلہ لیا، یعنی دونوں بی اے بھی اسی کالج سے کیا، ایم اے میں داخلہ بھی اسی کالج سے لیے تھے۔ سو کالج کا نام سینٹ اسٹیفنس کالج۔ ایم اے کو مکمل کیوں نہیں کیا تھا؟ تو معاشی حالت کی کمزوری کی وجہ سے، معاشی حالت کی کمزوری کی وجہ سے اس کو پڑھائی چھوڑنا پڑا، اور ایم اے میں جو داخلہ دیا تھا وہ نامکمل ہوا اور وہ چھوڑ دی پڑھائی۔ انہیں کن کن کھیلوں سے زیادہ دلچسپی تھی؟ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آل راؤنڈر تھے، کرکٹ، ٹینس، بلیئرڈ، چوسر اور شطرنج وغیرہ سب کھیلتے تھے۔ فرحت اللہ سب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو حیدرآباد گئے تھے، حیدرآباد ہے۔ کہاں کے اسکول میں انگریزی معلم بنائے گئے تھے؟ تو حیدرآباد کے اسکول میں معلم بنائے گئے تھے انگریزی کا۔ کس سن میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے تھے؟ تو سن 1908 میں یہ مترجم مقرر ہوئے تھے۔ جوڈیشیل امتحان کب پاس کیا تھا؟ تو 1910 میں جوڈیشیل امتحان پاس کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے
इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे? तो 1939 में बने थे। इंस्पेक्टिंग अफसर के ओहदे से कब सुबकदोश हुए थे, यानी उस ओहदे को कब छोड़ा था? तो 1942 में वो इंस्पेक्टिंग अफसर का जो ओहदा था वो छोड़ दिया, तो उनसे सुबकदोश हो गए थे। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की शादी कब और किससे हुई? तो अगस्त 1908 में अपने चचा साजिद बैग की बेटी नसीमा सुल्ताना से हुई थी। दूसरी शादी किससे हुई थी? तो पहली बीवी के इंतकाल के बाद पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई थी। फरहतुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ और कहाँ दफन हुए? तो 27 अप्रैल 1947 में इंतकाल हुआ फरहतुल्लाह बैग का, और ठगी जेल के करीब कब्रिस्तान सराय इलाही चमन में दफन हुए थे। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के बेमिसाल खाके किस पर मुनहसिर है? उसके बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी पर मुनहसिर है। ये खाका पहली मरतबा किस रिसाले और कब तबाह हुआ, यानी किस रिसाले में छपा और किस रिसाले में छपा और कब छपा? ये खाका पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में तबाह हुआ था। यानी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू में ये पहली मरतबा छपा था, और कब छपा था? तो 1927 में ये छपा था। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूलों की सैर किसकी तहरीर है? तो ये दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूलों की सैर मिर्ज़ा फरहतुल्लाह की तहरीर है। उनके मज़ामीन का नाम क्या है और कितने जिल्दों में तबाह हुए हैं? तो उनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में तबाह हुए हैं। मज़ामीन का नाम मज़ामीन फ़रहत है, ये और कितने जिल्दों में तबाह हुए हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि 7 जिल्दों में तबाह हुए हैं। ये 7 उनकी और कौन कौन सी किताबें अहम हैं? तो उनकी किताबों में इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी अहम है। तो ये वो सवालात हैं जो फरहतुल्लाह जो चैप्टर है उससे निकाल करके आपके सामने पेश किया गया है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप अगर किताब भी चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसे याद कर लेंगे, तो आपके लिए इम्तिहान में बहुत ही मुआविन और मददगार ये साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बात समझ में आ गई, सवाल और जवाब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप जो है सही से गौर से देखेंगे और जहन में बैठाएंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और बहुत ही मुआविन और मददगार साबित होगा। इसी के साथ साथ मैं फिर से एक दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो जो है आप अपने हर एक दोस्तों के पास जो पढ़ने वाले हैं उसके पास पहुँचा दीजिए, ताकि उसे भी इससे फ़ायदा हासिल हो और वो भी अपने इम्तिहान में अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। और इसी के साथ साथ एक बात और मैं कह दूं कि अगर कोई और इसके अलावा दूसरी किताब पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कौन सी किताब उर्दू की पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह उसकी वीडियो भी जो है आपको अपलोड करके दिया जाएगा और आपको बहुत ही आसान और सहल अंदाज में बताया जाएगा ताकि आप इम्तिहान में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।